الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً تو بعض چیزیں تو پتہ ہی ہوتی ہیں کہ پیشاب وغیرہ سے یا کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوں، خون وغیرہ نکلے، عموماً پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن میرے پاس اس ٹائم تقریباً 15 چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہم کو پتہ ہوتی ہیں کہ ہمارا وضو جس سے ٹوٹ جاتا ہے، عموماً ہمیں جو پتہ ہوتی ہے، اس میں پیشاب آ گیا، چھوٹا پیشاب آ گیا، پاخانہ آ گیا، اسی طرح غسل اگر فرض ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے جسم سے یا پیشاب کے راستے سے پتھری نکل آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منی مزی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو اگر ماہواری کا خون آنا شروع ہو جائے، حیض آنا شروع ہو جائے، نفاس آنا شروع ہو جائے بچے کی ولادت کی وجہ سے، یا استحاضہ کو خون آنا شروع ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر خون نکلتا ہے تو خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خون صرف کوئی ایسی خراش لگ گئی، خون چمکا، خون نکلا نہیں، تو جب تک خون نکلے گا نہیں اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون اگر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خون چمک رہا ہے، خون ابھی نکلا نہیں ہے۔ جو ہی قطرہ باہر نکلے گا تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پیپ نکل آئی، پیپ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زرد پانی نکلے اور بہنے کی مقدار نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آنکھ، کان وغیرہ میں کوئی دانہ نکلے اور جو ہے وہ نکل کر اس کا پانی باہر آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منہ سے اگر خون نکلا تو عموماً منہ سے جو ہے خون جو نکلتا ہے اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ منہ کے اندر تھوک کا معاملہ بھی ہے۔ تو اب تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر منہ سے خون نکلتا ہے تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ کسی صاف جگہ پہ آپ تھوک لیں۔ جب آپ تھوک لیں گے تو آپ اس میں دیکھیں، اگر وہ آپ کا تھوک پیلا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، اس لیے پیلا ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوک سرخ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک کم ہے، خون زیادہ ہے، خون کا غلبہ ہے، اس لیے سرخ ہو رہا ہے۔ تو یعنی تھوک سرخ ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک پیلا ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح الٹی آ جائے، الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر عرض کرتا ہوں کہ اگر منہ بھر کے آئے، منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ اب روکنے سے بھی وہ روکی نہ جا سکے، ٹھیک ہے، اور وہ کھانے کی ہو یا خون کی ہو یا پیلے پانی کی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بلغم وغیرہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا، یا منہ بھر نہیں ہے اس سے بھی آپ کا وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح وضو کے دوران سو جانا، یعنی سو جانے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی تھوڑا تفصیلی ہے، اس پہ میں تفصیل کلام نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں۔ وہ سونا یہ ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو کر سو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر وضو آپ کو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے، سیٹ پہ بیٹھ کے سو گئے، گاڑی کی یا بس کی سیٹ ہے، یا آپ بیٹھے بیٹھے سو گئے، تو اس سے عموماً آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا،
ٹھیک ہے جی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن اس کی تفصیل ہے کہ جو ہے نا وہ آپ لیٹے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی شرائط ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ بتا دوں کہ اونگنے سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو جھونکے آ رہے ہیں، ایسے سکھا رہے ہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ سو گئے، ٹھیک ہے، سو گئے اور ساتھ ہی آپ سوتے سوتے گر پڑے تو ساتھ ہی اٹھ گئے، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اس کی متعلق احکام تھے سونے کے میں نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اگر بے ہوش ہو گئے یا غشی طاری ہو گئی یا جنون آ گیا یا نشے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، نشہ اتنا کہ لڑکھڑانا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رکوع سجود والی نماز کے اندر قہقہہ لگانا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ کوئی دوسرا آپ کی آواز کو سن لے، اس کو بولتے ہیں قہقہہ۔ تو رکوع سجود والی نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ رکوع سجود والی قید لگائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں رکوع سجود نہیں ہوتی، اگر کسی نے وہاں پر قہقہہ لگایا تو اس کی نماز وغیرہ نہیں ٹوٹے گی۔ اور آخر میں ایک عوامی غلط فہمی ہے، وضو کے ٹوٹنے کا معاملہ چلا ہے چونکہ، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ بھائی کسی بندے نے اگر اپنا ستر کھول دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی کسی کے سامنے کپڑے چینج نہ کرو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کسی کو اپنا ستر دکھانا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن جو نہ دیکھنے والا جسم ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا آپ کو کپڑے چینج کرتے وقت یا کسی اور طریقے سے کوئی جسم آپ کا دیکھ لیا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے احکام الگ سے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے وضو کیا ہے تو اگر کسی نے سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم بھی دیکھ لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو ناظرین محترم، بہت سارے ایسے احکام جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گے، آپ نے سیکھے ہوں گے، آپ ہمارے ان احکام کو سنیں، ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارے پیجز ہیں، ان کو فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس کے اندر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، آپ کو بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔